یہ زیادہ تر یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر جو سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آپ جس شہر میں مقیم ہیں، آپ جس شہر میں موجود ہیں وہیں پر ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات سیمینارز کی حد تک کیوں رہ جاتی ہے؟ ایک تو یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کانفرنسز میں یا بین الاقوامی سطح پر بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہاں بڑی بڑے جب وہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں انہوں نے یا سائنسدان ہیں انہوں نے کافی عرصہ قبل 2025 یا اس سے آنورڈ جو ہے وہ اس قسم کی تبدیلیوں کا اشارہ جو ہے وہ دیا تھا۔ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے تھے اسلام آباد میں ہوا تھا، یہ 2021 کی بات ہے، E11 کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور چند منٹوں میں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پانی وہ ہوا اور بہت لوگ متاثر بھی ہوئے۔ تو پہلی دفعہ میرا خیال میں یا اس سے قبل ایک آدھ دفعہ کو واقعہ ہوا، تو پہلی دفعہ اس قسم کی اصطلاحیں ہم نے جو ہے وہ سننا شروع کی، مطلب 3 4 یا 5 سال کے اندر یہ اس قسم کی اصطلاحیں جو ہے وہ سننا شروع ہوئی کہ بادل پھٹ گئے۔ تو اب جو ماہرین ہیں، کچھ ماہرین کو میں نے پڑھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی تحقیق جاری ہے، لیکن قبل از وقت نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ بارش کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کا امکان ہے، برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں یہ تقریباً آج سے 3 4 ماہ پہلے بڑے خوفناک قسم کے اولے کچھ مخصوص علاقوں میں پڑے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور شہریوں کی گاڑیاں جو اس میں اوپن ایئر موجود تھیں وہ متاثر ہوئی تھی، اور آج بھی ہم وہ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی متاثرہ جو گاڑیاں، کئی 100 گاڑیاں متاثر ہوئی تھیں۔ یہ کلاؤڈ برسٹ ہونا یا اولوں کا جو سائز ہے، اسلام آباد جیسے شہر میں یہ جو ہے وہ ہوا، چکوال کی جس طرح مثال دے رہے ہیں، تو قبل از وقت بتایا نہیں جا سکتا، یہ ماہرین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت افسوسناک ہے، اس کو جو ہے وہ یقینی طور پر حکومت تو کوشش کر رہی ہوگی وہاں پہ جو ان کو ریسکیو کی جو کاروائیاں ہیں، لیکن فیوچر میں کہ ہمیں ان کے اس پر جو وہ قابو پانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے، اصل بحث یہ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑے جو 2-3 میجر پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اگر قبل از وقت محکمہ موسمیات اس کا بتا نہیں سکتا تو لوگوں کو آگاہی مہم دینا ضروری ہے کہ اس قسم کی سچویشن بن سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آگاہی مہم دینا بہت ضروری ہے۔ ثاقب صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر جو ہے وہ ٹریننگز بہت ضروری ہیں کہ جو ریسکیو ورکرز ہیں ان کو ریسکیو کرنے والے ان کو ٹریننگز میں کوئی جدت لانا ضروری ہے کہ اس قسم کی سچویشن جہاں پہ آپ کو بالکل چند منٹ ملتے ہیں تو آپ نے اس سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، اس سے نمٹنا کیسے ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ثاقب صاحب، بالکل یہ اور یہ اب آپ کو یہ نظر آ جائے گا، یہ چونکہ آج چیلم تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وجہ سے شاید بہت سی مصروفیت کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں توجہ دی، اور بہت سی جگہوں پہ موبائل سروس کا بھی، لیکن آپ کو میں ایک خبر یہ دے دوں کہ اسلام آباد سے ثاقب صاحب کے شہر سے بڑی خبر آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی خبر جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ کئی ٹی وی ٹاک شو اسی خبر پہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خبر اسلام آباد سے آنے والی ہے۔ ثاقب صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ اسلام آباد میں موجود ہے، یہ آئینی بحران ہے، اگر اس کو آئینی بحران کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے عہدوں پر نئی تعیناتیاں نہیں ہو سکی، 7 ماہ گزر گئے، اب تو ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر بھی موجود نہیں ہیں، تو یہ معاملہ کدھر جائے گا، مزید کتنا لٹک سکتا ہے، اور قانونی طور پر یہ معاملہ ہے کیا، کہاں پر کھڑا ہے، اور قانونی حیثیت کیا ہے اس ٹائم چیف الیکشن کمشنر صاحب کی؟ حمزہ، ایک تو میں جو ہے وہ کامنٹ ایک کروں گا کہ ایک تو رانا صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ اب گرفتاریاں ہوئی ہیں یا ہوں گی، لیکن ایک گرفتاری ہوئی تھی جس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے، سیالکوٹ سے ADC آرج صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے، تو ان کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا، اس نے پہلے دفعہ جو ریمانڈ لیا تھا اس میں تو اس سے کوئی ریکوریاں کیں، لیکن اس کے بعد لینے والے 2 ریمانڈ تھے، ایک میرے خیال 4 دن کا، ایک 5 دن کا، تو ان دونوں میں کوئی ریکوری ریکارڈ پہ نہیں آئی۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی بہت شور مچایا تھا، کیونکہ ان کے حلقے کے یا ان کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، ریٹرننگ افسر ان کے بہرحال ہیں، تو اس حوالے سے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ شاید تبدیل ہوگی۔ اب جب جو آپ نے سوال کیا کہ جو آئینی ایک بحرانی کیفیت بن سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور 2 جو ممبران ہیں
ان کے حوالے سے ہم نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب موجود تھے تو وہ خطوط لکھ رہے تھے پرائم منسٹر کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، کہ آپ اس حوالے سے جو پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کریں، لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ جو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے مل کر وہ پروسیس کرنا ہے یا آپس میں ملاقات کر کے مشاورت کر کے اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کا ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بن سکتی ہے اور پورا ایک پروسیجر جو ہے موجود ہے۔ 26 جنوری کو یہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی، آج 15 اگست ہے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج بھی میں نے چیک کیا، اب تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے اور حکومت کو بھی فی الحال کوئی جلدی نہیں ہے کہ یہ تعیناتی جو ہے وہ کی جائے، حالانکہ جو شفافیت کا تقاضا ہے اور جو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک وقتی طور پر جو رکھا تھا کہ چند دنوں کے لیے یا 1.5 ماہ کے لیے اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر یا ممبران تعینات نہیں ہوتے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تاکہ گیپ نہ آئے، تو اس گیپ کو فل کرنے کی بجائے 7 یا 6 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ تعیناتی کی نہیں حکومت نے۔ اور پھر ایک اور بات، ٹھیک بات کیا ثاقب صاحب نے، جی حکومت کو جلدی کیوں ہوگی؟ جس کو جو سوٹ کرتا ہے نا بالکل ایسے وہ کہیں گے چلنے دیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگلا بھی نامزد انہی کو رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ کہ پاکستان تحریک انصاف جو یہ کہتی ہے کہ اب ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور کسی بھی چھوٹے لیول پر بڑے لیول پر احتجاج کی بار بار کال دی جائے گی، تو اس کے جو 2 پہلو ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی حوالے سے ثاقب صاحب آپ بتائیے گا کہ جو ہم مومنٹم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مومنٹم برقرار رہے گا لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ مایوسی بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، روزانہ ہر دوسرے ہفتے احتجاج کی کال ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ مومنٹم کے حوالے سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پنجاب میں فوکس ہمیں نظر آ رہا تھا پچھلے 3-4 ماہ میں کہ جو عالیہ حمزہ ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے، اس پہ تو ہم کوئی انالیسز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ پنجاب اور اسلام آباد اور راولپنڈی کا ہے کہ یہاں پہ ان کے لوگ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ تو عالیہ حمزہ اس وقت سزا یافتہ ہیں، وہ اب میرے خیال میں انڈر گراؤنڈ ہیں، گرفتاری بھی ان کی نہ ہوئی نہ انہوں نے دی۔ وہ اگر سائیڈ لائن ہوں گی تو پھر کون پنجاب میں اب لیڈ کرے گا، یہ ایک الگ سے جو ہے وہ سوال موجود ہے۔ باقی آپ نے دیکھا کہ شیخ وقاص اکرم ان کا معاملہ آگے بڑھ رہا تھا اور جو ایاز صادق صاحب ہیں اس پہ ووٹنگ ہونے لگی تھی، پی ٹی آئی نے اس کو کیسے رکوایا ہے؟ اس کو بات چیت کے ذریعے رکوایا ہے۔ اس سے ایک وفد ملا ایاز صادق صاحب، جس کی جب وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی تصدیق کی کہ وفد ملا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، وہاں پہ نون لیگ کے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو بیرسٹر گوہر صاحب، اور اس کا ایک کوئی سولوشن کوئی نہ کوئی نکلا کہ انہوں نے فی الحال اس کو روک لیا، جو ووٹنگ جو ہے وہ آج سے 2 دن پہلے ہونی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے حل سولوشنز ان کے 2 ہی طریقے کار ہوتے ہیں، ایک مذاکرات اور دوسرا آپ نے پروٹیسٹ اور احتجاج کرنا ہے اور اس کا ایک حکومت پر پریشر رہے۔ تو پروٹیسٹ کے معاملے میں پی ٹی آئی 24 نومبر یا 26 نومبر کو جو کچھ ان کا ساتھ ہوا وہ اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت جو ہے وہ اس میں جیسی تیسی بھی یہ کامیاب رہی اور تب سے اب تک کوئی افیکٹو حکومت کو دباؤ ڈالنے والا احتجاج نہیں ہو سکا۔ تو اب دوسرا حل پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات کا ہے۔ اب مذاکرات بھی اگر نہیں کریں گے حکومت کے ساتھ تو حکومت کہے گی ٹھیک ہے ہم چلتے رہیں گے۔ ایک اور بات جو میرے خیال میں وہ بڑی کلیئر فی الحال نظر آ رہی ہے، 24 فروری 2024 میں الیکشنز ہوئے تھے اور نیکسٹ الیکشن اگر 5 سال کا آ جائے تو وہ 2029 کے الیکشن ہے، اور اگر اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کو دیکھا جائے تو فی الحال میرے خیال میں جو 2027 کے اینڈ تک اس سسٹم کو بظاہر کوئی خدشہ نہیں ہے، چہ جائے کہ ان سائڈ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جو پچھلے دنوں ہمیں لگا تھا کہ خواجہ آصف صاحب اور اس طرح کی جو باتیں جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو گئی تھیں، یا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں کچھ ایسی ترامیم آئیں
یا اس کی کوشش کی جائے کہ جس میں ایک جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے درمیان جو ہے وہ رفٹ بن جائے تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے سپیس بن سکے گی. وگرنہ ان کے پاس دو ہی رستے ہیں, یا پروٹیسٹ میں یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے, دوسرا رستہ مذاکرات ہے. مذاکرات کریں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس میں حل نکل سکتا ہے. الٹیمیٹلی ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے حوالے سے عام آراء بھی یہی ہیں کہ وہ 2.5 سال ہو گئے ہیں جیل میں, ان کو رہا ہونا چاہیے, یا اور بھی جو ان کے لیڈرشپ میں جو قیدی ہیں ان کے حوالے سے یہ رائے موجود ہے. لیکن